اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عریضہ کیا؟ عریضہ ایک بات یہ میں واضح کر دوں، جو پہلا عریضہ ہمارے پاس روایتوں میں آیا خود مولا کائنات کا تھا کہ مولا نے حکم دیا اپنے صحابیوں کہ جب کوئی پریشانی ہو یہ عریضہ کاغذ پہ لکھ کے مٹی یا آٹے میں بند کر کے دریا میں ڈال۔ اپنی امامت کے زمانے اپنے زمانے عریضے کا خاص غیبت سے تعلق نہیں، عریضہ پہلے امام کے زمانے سے شروع، چنانچہ کتابوں میں مولا کے عریضے جو مولا نے بتایا، امام مظلوم کے عریضے ہیں جو امام نے اپنے صحابیوں کو بتایا، چھٹے امام کے عریضے ہیں جو امام نے اپنے صحابیوں کو بتایا۔ اور اس میں ایک جملہ تو بڑا عجیب ہے، ایک عریضہ کہ اس عریضے کو لکھ کے دریا میں ڈالو، اگر پھر بھی تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو امام کہتے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ یعنی عریضہ اس وقت سے چلا رہا، عریضہ اسی چیز کا ایک اعلان کہ ہم عالم اسلام کے سارے فرقے آخری زمانے میں آنے والے امام کو مانتے ہیں، مگر ہم میں اور باقی میں ایک فرق، سب کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا، ہم بھی کہتے ہیں آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں وہ آئے گا بھی آخری زمانے میں اور پیدا بھی آخری زمانے میں ہوگا، ہم کہتے ہیں ظاہر آخری زمانے میں ہوگا، پیدا ہو چکا، اور جب پیدا ہو چکا تو بحیثیت اولی الامر اس وقت ہے۔ جب پیدا ہوا تھا 15 شعبان 255 ہجری، یہی آج کی رات، تو اس وقت اس کا بابا اولی الامر تھا، لیکن 8 ربیع الاول سن 260 ہجری سے ہمارا یہ امام جو ظاہر آخری زمانے میں ہوگا وہ اولی الامر بن چکا، ہو چکا، وہ اولی الامر یعنی اس دنیا کے تمام امور اس کے ہاتھ میں۔ عریضہ ایک تو اپنی حاجت پیش کرنا امام تک، اس کے علاوہ اس عقیدے کا اظہار کہ ہم امام کو اولی الامر مانتے ہیں کہ یہ سارے جو دنیا کے امور ہمیں پتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، مگر یہ سب امام کے ذریعے طے پاتے۔ تو عریضہ حاجت کے ساتھ عقیدے کا بھی اظہار، اور یہی وجہ کہ کسی روایت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 15 شعبان کو عریضہ ڈالا جائے۔ کیا لکھا؟ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، تحریری درخواست، کاغذ کے اوپر اپنی درخواست خدمت امام میں بھیج، چاہے 15 شعبان ہو کہ شوال ہو کہ محرم ہو کہ ربیع الاول ہو کہ رجب، لیکن اس وقت تو ہمیں عریضہ بھیجنا ہی ہے جو عریضے کی اصل تاریخ ہے، پریشان، مگر 15 شعبان کو اس لیے بھی عریضہ لکھنا کہ یہ عقیدہ ہمارے بچوں، ہماری عورتوں اور ہمارے مردوں کے ذہن میں تازہ ہوتے رہے۔ رسم نہ بنائیے، عقیدہ بنائیے۔ کیوں بھیج رہے ہیں یہ عریضہ؟ اس لیے کہ اولی الامر امام غائب، اور چاہے وہ غائب ہو لیکن سارے امور اسی کے ذریعے طے پا رہے ہیں۔ اولاد اللہ دے گا کس کے ذریعے، رزق اللہ دے گا کس کے ذریعے، حاجتیں اللہ پوری کرے گا، اولی الامر کون؟ یہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ میں یہاں پہ اور کہہ دوں کہ 15 شعبان کے جو اعمال مفاتی میں لکھے، یہ اعمال کا ایک حصہ، لیکن اعمال کا ایک اور حصہ جو مفاتی میں بھی ہے اور دوسری کتابوں کہ آج کی رات جہاں ایک طرف آپ کو اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروانا، وہاں آپ نے اس عقیدے کو تازہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک امام ہے، چاہے پردہ غیب میں ہو لیکن اولی الامر وہی، کائنات وہی چلا رہا۔ چنانچہ آج کی رات اپنے امام سے منسوب یہ 4 باتیں فراموش نہ کیجیے گا۔ نمبر 1، دعائے ندبہ کا کوئی نہ کوئی وقت نکال کے آپ کو اس کو پڑھ لینا، وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کی تشریح کرو۔ نمبر 2، سلام اللہ الکامل التام الشامل، جو امام زمانہ کی ایک خاص زیارت جس کی بہت تاکید آئی، وہ آج کی رات فراموش نہ کر، مفاتی میں بھی آپ کو ملے گی۔ اور تیسری چیز، زیارت آل یاسین، یہ زمانے کے امام کی ایک وہ زیارت جس کے بارے میں ان علماء نے یہ کہا، لیکن جو علماء ہیں ہمارے پاس اسلام میں علوم اتنے زیادہ، شاید ہی کوئی ایسا عالم ہو جو اسلام کے تمام علوم کا ماہر ہو، چنانچہ تقسیم کار ہو گیا۔ جو فقہ اور اصول کی لائن میں چلے جاتے ہیں وہ مرجع اور مجتہد کہلاتے ہیں، مگر قرآن ایک الگ موضوع ہے، مفسر کہلاتے ہیں، حدیث پہ ریسرچ ایک الگ موضوع ہے، محدث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کی زندگی کا مشن آخری امام کے حالات کی جستجو، اس پہ بھی بہت ساری کتابیں، ان کا یہ کہنا کہ زیارت آل یاسین وہ زیارت کہ جس زیارت کے پڑھنے سے ایک تو حق امام ادا ہوتا،
جو باقی جو امام زمانہ کی زیارتیں ہیں اس سے حق ادا ہو. مگر جن جن لوگوں کو کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ان میں 90% وہ تھے کہ جو زیارت آل یاسین پڑھا کرتے تھے. یہ ریسرچ کی ہے ان علماء نے کہ زیارت آل یاسین پڑھا کرتے تھے. زیارت کے 2 فائدے, ورنہ تو جو روزانہ کی نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے وہ بھی ایک صحیح عمل اور مستحب عمل, حق کا امام ادا ہو, لیکن زیارت آل یاسین وہ جو اس کے ساتھ دوسرا فائدہ امام کی زیارت کے دلواتی. ابھی حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جن کو زیارت ملی, ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو. چنانچہ زیارت آل یاسین. اور چوتھی اور آخری چیز, امام کے لیے عریضے لکھ کے ڈالے جاتے, مگر عریضوں میں جو سب سے مستند اور سب سے مجرب عریضہ, مجرب کا مقصد جن علماء کی زندگی آخری امام کے حالات کی جستجو میں گزری, انہوں نے دیکھا کہ ایک عریضہ ایسا ہے کتابوں میں جس کا بھی یہی فائدہ کہ اس کی حاجت سب سے جلدی قبول ہوتی ہے اس عریضے کی, اور اس عریضے کے لکھنے والے کی زیارت امام سے ہو جاتی. اب دیکھیے, اگر ہم کہیں کہ قرآن کریم میں رزق کی برکت کے لیے سورہ واقعہ, اس کا مطلب ہے کہ ہم معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی قرآن بیکار, سارا اللہ کا کلام, مگر اللہ نے باقی قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس میں خصوصیت رکھی. ہر عریضہ اپنی جگہ حاجتیں پیش کرنے کے لیے, مگر جو ایک خاص عریضہ جس کا ڈبل فائدہ, ادھر حاجت جاتی ہے ادھر سے ملاقات کا اذن ملتا ہے, زندگی میں کبھی ملاقات ہوتی ہے. وہ عریضہ ایک خاص عریضہ ہے جو بہت کم کتابوں میں, حتیٰ یہ کہ تعجب ہے کہ علامہ مجلسی جیسا ایک بحر زخار سمندر ہے وہ علوم معصومین کی, وہ بھی بہار میں اس عریضے کو نہیں لکھ سکے. لیکن انتہائی معتبر ابن طاؤس جیسے مقدس ترین عالم نے اس عریضے کو تحریر کیا. اردو میں ایک کتاب ہے گوہر یگانہ, اس کے صفحہ 400 پہ یہ عریضہ موجود, اور اس میں آپ کو ایک اور خصوصیت نظر آئی. ہر عریضہ ڈالا جاتا حسین ابن روح کے نام سے. یہ خصوصی عریضہ جو حسین ابن روح کے نام سے نہیں ڈالتے, یہ امام کے سب سے پہلے نائب عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے کے نام سے ڈالا جاتا. یہ سب سے پہلے 2 نائب. اب اس وقت تو مجھے اندازہ ہے کہ رات کے 11 بجے, جبکہ اعمال بھی بہت زیادہ, شاید یہ ممکن نہ ہو عریضہ, لیکن آپ نے سنا کہ اصل عریضہ 15 شعبان نہیں ہے, جب بھی حاجت, کل پرسوں, کوئی خاص دن اور کوئی خاص تاریخ نہیں. یہ خاص 4 عمل ہے جو دعائے ندبہ, زیارت سلام اللہ الکامل التام الشامل, جو مفاتیح الجنان دعاؤں کے آخری حصے میں ہے, مناجات 15 سے 1 ورق پہلے, اور تیسری زیارت آل یاسین, چوتھا ہر عریضہ, مگر یہ اگر عریضہ مل جائے, صفحہ 400 والا کتاب ہے گوہر یگانہ, تو کیا کہیں. یہ خصوصیت کے ساتھ شعبان کے اعمال کے ضمن میں کہا, باقی اعمال اپنے لیے انجام دے. یہ 4 اعمال اپنے زمانے کے امام. يا صاحب السماء